الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اسی آیت اور قرآن حدیث کی روشنی میں اور اس آیت کے ایک ٹکڑے کی روشنی میں آپ حضرات کے درمیان گفتگو کرنا مقصد ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بندوں کے درمیان ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام دے رہا کہ ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو تم میری پیروی کرو۔ میری پیروی سے مقصد یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرو۔ فاتبعونی، جب ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں پر عمل کرنے لگیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور جب کوئی بندہ بھی کسی سے محبت کرتا ہے، دل میں کسی کی عظمت ہوتی ہے، محبت دل میں اتر آتی ہے، تو پھر بندہ بندے کو تکلیف پہنچانے سے بچتا ہے۔ ہر وہ کام کرنے سے بندہ بچتا ہے کہ جس سے اس کے محبوب کو تکلیف ہو۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرنے لگے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت پھر بندوں سے محبت کرنے لگے گا، تو اللہ رب العزت پھر اس کا نتیجہ کیا دیں گے؟ یغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ رب العزت پھر اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو پوری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کرے تو تم نبی کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، یہاں پر فاتبعونی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ پیروی کرنا اور اتباع کس کو کہتے ہیں۔ اتباع کا بالکل آسان مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ چل رہا ہے اور اس کے چلنے سے کہیں پر نشان آ رہے ہیں، اس کے قدم کے جو نشان ہیں، تم نشان قدم پر چلنا، اس کو پیروی کہتے ہیں اور اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ چل رہا تو پیچھے سے آنے والا اس کے نشان قدم پر پیر رکھ کر کے چلے، اس کو کہتے ہیں کہ اتباع کرنا اور پیروی کرنا۔ میرے دوستو، اگر ہمیں بھی کامیابی چاہیے اور ہمیں بھی اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے تو ہمیں اتباع کرنا پڑے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اگر ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی نہیں کرتے ہیں تو میرے دوستو پھر ہماری زندگی کامیاب نہیں بلکہ ناکام ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا ظاہر، ہم اپنا حلیہ، ہم اپنا چال اور ڈھال، ہم اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں لیتے بلکہ دنیا دار لوگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ نبی کے طریقے پر عمل کرنا، نبی کے قول، نبی کے فعل، نبی کے حلیے
کو اپنی زندگی میں اتارنا، اس کو نمونہ بنا کر کے زندگی کو گزارنا، میرے دوستو اس انداز سے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو میرے دوستو پھر یہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ ذرا ہم صحابہ کرام کو دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو پیغام دیا اور نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر کامیابی چاہیے تو میری سنت پر عمل کرو، اگر کامیابی چاہیے تو میرے طریقے پر عمل کرو، اگر کامیابی چاہیے تو زندگی اس انداز سے گزارو کہ جس انداز سے زندگی میں گزارتا ہوں اور تم مجھے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو میرے دوستو پھر ہمیں تاریخ میں اس صحابی کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو صحابی یمن کے علاقے سے آتا ہے اور وہاں سے آنے کے بعد حبشہ سے آتا ہے، کالا کلوٹا وہ بندہ ہے۔ حبشہ کے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان لوگوں کے بال اس انداز کے ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں کنگھی بھی صحیح سے نہیں ہو پاتی، ان کے بال گھنگرالو ہوتے ہیں اور بہت گھنے ان کے بال ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچتا ہے، آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے، آپ کے شب و روز دیکھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بولنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے پینے کا طریقہ کیا ہے، آپ آرام کرتے ہیں تو آرام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ الغرض اس بندے نے صبح سے لے کر شام تک نبی علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھی اور دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈھال دیا۔ صرف نبی کے طریقے میں سے ایک طریقہ رہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہاں تک وہ بندہ کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمامہ باندھا تو وہ بندہ عمامہ اپنے سر پر سجا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز عمامہ باندھنے کا تھا اس انداز پر وہ بندہ عمامہ باندھتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے اپنے عمامے کو کھولا اور کھول کر کے رکھا، فوراً اس صحابی کو موقع ملا اور وہ صحابی آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد فوراً اپنے عمامے کو نبی کے عمامے کی لمبائی سے ناپنے لگتا ہے، پیمائش کرتا ہے۔ آخر میں دیکھتا یہ ہے کہ نبی کے عمامے سے 4 انگل کے برابر اس کا عمامہ بڑا نکلتا ہے۔ فوراً وہاں سے قینچی اٹھاتا ہے اور قینچی لا کر کے فوراً عمامے کو کاٹ دیتا ہے کہ جس انداز کا عمامہ میرے نبی کا مجھے اسی انداز سے اپنے عمامے کو رکھنا ہے، اگر 1 انچ بھی زائد ہے اس کو بھی کاٹ کر کے پھینک دیا۔ میرے دوستو یہاں تک کہ اپنا پورا ظاہر نبی علیہ السلام کے مطابق بنا لیا، صرف آپ کے حلیے میں سے ایک حلیہ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اگر کبھی عمامے کو اتارتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں ان بالوں کے درمیان کچھ اس انداز سے دھاری نکلی ہوئی ہے، یعنی آپ کے بال دونوں طرف کو کڑے ہوئے ہیں اور بیچ میں آپ کے مانگ نکلی ہوئی ہے۔ اس صحابی نے بہت کوشش کی کہ میں اپنے بالوں کو نبی کے مطابق کروں، میں اپنے سر کو نبی کے مطابق کروں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے لوگوں کے بال کاڑے نہیں جاتے، بہت گھنگرالو ہوتے ہیں، بہت سخت بال ہوتے ہیں۔ یہ صحابی پریشان ہیں کہ میں نے اپنا پورا ظاہر نبی کے مطابق کر لیا، اپنے سر کو کس انداز سے میں نبی کے مطابق کروں۔ تو میرے دوستو نبی کے مطابق اپنے سر کو کرنے کے لیے اس بندے کو کیا سوچتی ہے، یہ بندہ کہیں سے لوہے کو اٹھاتا ہے، سریا نما لوہا لیتا ہے اور اس لوہے کو آگ پر تپاتا ہے اور تپانے کے بعد اپنے سر کے اوپر رکھ کر بیچ میں ایک دھاری کھینچ لیتا ہے۔ سر کے بال جل جاتے ہیں، یہاں تک کہ چمڑی جل جاتی ہے اور یہ بندہ اپنے سر کو نبی کے مطابق کرتا ہے۔ اگلے دن جب یہ بندہ نبی کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے معلوم کیا کہ آپ کے سر پر زخم کیسا ہے، تو یہ بندہ سر کو جھکا لیتا ہے اور کہتا ہے یا نبی اللہ، میں نے جب سے آپ کو دیکھا تھا اپنے پورے بدن کو آپ کے مطابق کر لیا تھا، یا نبی اللہ میرا سر صرف رہ گیا تھا کہ جو آپ کے سر کے مطابق نہیں تھا۔ آپ نے کتنی مرتبہ اپنے عمامے کو سر سے جدا کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سر کے بیچ میں ایک دھاری کھینچی ہوئی ہے، آپ نے دونوں طرف کو بالوں کو کاٹ رکھا ہے۔ یا نبی اللہ میں نے کوشش کی
لیکن میرا سر آپ کے مطابق نہیں ہو رہا تھا، میں نے لوہے کو اٹھایا، اس کو گرم کیا اور اس کو گرم کر کے میں نے بیچ میں سر کے دھاری کھینچ لی۔ یا نبی اللہ، زخم آج ہے کل صحیح ہو جائے گا، لیکن کم از کم میرا سر آپ کے مطابق تو ہو گیا۔ میرے دوستو، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم اپنے بالوں کو جو کٹاتے ہیں، میرے دوستو کس انداز پر ہم رکھتے ہیں۔ ابھی قربانی والی سنت کو عمل میں لے کر کے آئے، سنت ابراہیمی سے نہ جانے دنیا کے کتنے بندوں نے فائدہ اٹھایا اور سنت ابراہیمی پر عمل کیا، لیکن میرے دوستو سنت نبی کو پامال کر دیا۔ وہ کیا؟ ایک طرف سنت ابراہیمی کے جانور کے گلے پر چھری کو پھیرا، وہاں پر سنت ابراہیمی کو ادا کیا، تو دوسری طرف نائی کی دکان پر جا کر کے اپنی داڑھی کو کھرچوا لیا۔ کیا طریقہ ہے؟ شریعت نے تو ایک بہانہ دیا تھا کہ تم 10 دن اپنے بالوں کو نہ کاٹو، تم کم از کم مرد ہو، اپنے چہرے پر بال کو سجا کر کے تو دیکھو کہ تم اپنے چہرے پر داڑھی کو روک کر کیا تم مرد لگتے ہو یا نہیں۔ بچہ بھی اگر برابر میں لیٹا ہوگا اور وہ چہرے پر رات میں ہاتھ کو پھیرنے لگے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میرے برابر میں میرا باپ ہے یا میری ماں ہے۔ جب تلک کہیں اور ہاتھ نہ پہنچ جائے، بچہ دودھ پینے کی کوشش کرنے لگے گا، باپ کو بھی ماں سمجھنے لگے گا کہ شاید برابر میں میری ماں لیٹی ہے۔ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ یہ چہرہ لے جا کر کے ہم بخشش کرا لیں گے۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایسے چہرے والے سے اپنے منہ کو پھیر لیں گے۔ کیوں داڑھی نہیں سجاتے؟ کون کہتا ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھ کر آدمی بدنما لگتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ جاتی ہے؟ یاد رکھنا، اگر خوبصورتی میں کمی آتی تو قرآن کریم میرے نبی کو آئیڈیل نہ بناتا، قرآن کریم میرے نبی کو نمونہ نہ بناتا، قرآن کریم میرے نبی کو نہ کہتا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو نبی کے طریقے پر عمل کرو، نبی کے مطابق اپنے ظاہر کو بناؤ، نبی کے مطابق اپنے لباس کو بناؤ۔ آج ہمارا لباس یہودیوں کی طرح، آج ہمارا چہرہ غیروں کی طرح۔ کیوں؟ میرے دوستو، جس کی محبت دل کے اندر ہوتی ہے وہی چیز باہر بھی آتی ہے۔ آپ گلاس کے اندر دودھ کو ڈالیں، ڈالتے چلے جائیں، وہ اپنے اندر جذب کرتا رہے گا، لیکن اگر آپ دودھ کو گلاس میں ڈالنے سے باز نہ آئے تو ایک نہ ایک دن گلاس کے باہر دودھ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا برتن لے اور اس برتن میں آپ شراب کو ڈالیں، ڈالتے چلے جائیں، چاہے آپ ایک قطرہ ڈالیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس برتن کے باہر شراب آئے گی۔ جو چیز اندر ہوگی وہی باہر آئے گی۔ محبت نبی سے ہوگی تو نبی کا ظاہر ہوگا، محبت یہود سے ہوگی تو یہود کا ظاہر ہوگا۔ سنت ابراہیمی پر عمل کیا، دوسری طرف سنت نبی کو پامال کر دیا۔ ایک بہت بڑے عالم کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں میری بات بیٹھ جائے، اور اللہ کا فضل ہے، کئی بندے اس پر عمل کر بھی چکے ہیں۔ آج ان کی داڑھی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ داڑھی رکھ کر خدا نے ہمیں عزت دی۔ کتنی مرتبہ خود میرے ساتھ وہ ہوتے ہیں تو لوگ مجھ سے مسئلہ معلوم کرنے کے بجائے ان کی طرف کو اشارہ شروع کر دیتے ہیں، میں خاموش بیٹھا رہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی داڑھی رکھ کر کے ایک ملا جی اور ایک مولانا اور ایک عالم کی طرح معلوم ہونے لگتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم کا حوالہ دے کر آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ مراد آباد کے رہنے والے مولانا نسیم احمد غازی اپنے وقت کا ہندوستان کا دوسرے نمبر کا محدث گزرا ہے۔ شیخ یونس کے بعد اگر ہندوستان کے اندر کسی بندے کا مقام و مرتبہ تھا حضرت کی زندگی میں تو حضرت مولانا نسیم احمد غازی ہے۔ وہ میرے چچا کے سسر بھی لگتے ہیں، یعنی میرے رشتہ داری کا بھی تعلق ہے۔ میں نے خود حضرت کے خطبات میں سنا، حضرت نے بیان کیا کہ ایک جگہ میں جلسے میں گیا، ایک بندہ اپنے چھوٹے ناسمجھ بچے کو لے کر کے آیا اور لانے کے بعد خواب بیان کیا اور کہا کہ حضرت ایک خواب معلوم کرنا ہے۔ بچے نے خواب یہ دیکھا ہے، بہت مختصر کر رہا ہوں، بچے نے خواب یہ دیکھا ہے کہ جس درسگاہ کے اندر یہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ بچہ حفظ کر رہا تھا کہ جس درسگاہ کے اندر یہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اس بچے نے خواب دیکھا کہ نبی علیہ السلام خواب کی حالت میں اس درسگاہ کے اندر تشریف لائے اور اندر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔
حضرت مولانا نسیم احمد غازی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کہا آدھا خواب بتاؤں گا، آدھا خواب میرے پیر مفتی مظفر بتائیں گے۔ کہا کہ نبی درسگاہ کے اندر آئیں، اس کی برکت تو یہ ہے کہ یہ بچہ مرنے سے پہلے پہلے حافظ قرآن ضرور بنے گا، لیکن اندر آنے کے بعد انتقال ہوا، جاؤ حضرت مفتی مظفر صاحب جو میرے پیر ہیں ان سے معلوم کرو۔ ان کے پاس یہ بندہ پہنچتا ہے اور پورا خواب بیان کیا، کہا کہ حضرت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ ایک بچے کی درسگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا حاضر ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ یہ بچہ حافظ قرآن بنے گا، اور اندر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا۔ کہا کہ جس استاد کے پاس یہ بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے اس کی داڑھی کو چیک کرو۔ چیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ اس طرح لگوا لینا، اور ایک ہوتا ہے کہ داڑھی کو اتنا کھرچنا اتنا کھرچنا اتنا کھرچنا کہ وہ بہت چھوٹی ہو جائے۔ آپ داڑھی کو ذرا میری طرف دیکھیں، میں ابھی داڑھی کو بالکل صحیح کر کے آیا ہوں، کیونکہ 10 دن کے اندر تو کاٹا نہیں تھا۔ ایک مشت کے اندر اندر ہر جگہ سے آپ کو پکڑنے کو ملے گی، کہیں سے بھی آپ پکڑیں ایک مشت کے باہر آپ کو بال ملیں گے۔ تو کہا کہ استاد کی داڑھی کو چیک کرو۔ کہا کہ خواب کے اندر اشارہ یہ ہے کہ استاد، اس بچے کا استاد داڑھی کو کاٹتا ہے، اور داڑھی کو کاٹنے والا اتنا بڑا گنہگار ہے جیسے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اب آپ سوچیں کہ جو بندہ نبی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہا ہو، کیا وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ ہاں میرے دوستو، اگر اللہ رب العزت کا رحم ہوا بندے کے اوپر تو داخل ہو سکتا ہے، لیکن عدل کا تقاضا اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس بندے کو جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی۔ آج ہم داڑھی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بوڑھے نظر آئیں گے، بیوی منع کر رہی ہے، ارے کیا معلوم ہے آپ کو؟ آپ سوچ رہے ہیں بڑھاپے میں رکھوں گا، بڑھاپا آپ کو آئے گا یا نہیں؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت کو اپنے چہرے پر سجائیں، اپنے ظاہر کو نبی کے مطابق کریں۔ کیوں؟ جب ظاہر ہمارا درست ہوگا تو پھر اس ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑے گا۔ جیسے اس مسجد کے اندر اللہ نہ کرے مسجد کے باہر جھگڑا ہو جائے، 100 آدمی چھڑانے آ جائے، اثر نہیں پڑتا، لیکن ایک خاکی وردی میں کوئی بندہ آ جائے تو سب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی خاکی وردی کا اثر ہمارے اوپر پڑا۔ کیوں؟ وہ پولیس والا ہے۔ تو ہم اپنے ظاہر کو اگر سدھاریں گے تو میرے دوستو امید ہے رب ہمارے باطن کو بھی سدھار دے گا۔ تو دعا کرے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ظاہر کو نبی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، داڑھی کو چہرے پر سجانے اور سنت کے مطابق لباس، سنت کے مطابق اپنے جسم کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مل کر کے کھڑے ہوں، بیچ میں بہت جگہ باقی ہے، پیچھے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ مل جائے نیت بعد میں باندھے، پہلے مل جائیں۔